والانفاق، اور خرچ کرنا ہے. کہاں؟ کسی ایک خاص محدود جگہ پر نہیں. فی وجوہ الخیر، بہت سے نیکی کے کاموں میں. اور کیوں کرنا ہے؟ ثقتم باللہ تعالی، اللہ تعالی پر پورا اعتماد رکھتے ہوئے کہ وہ میری کسی بھی کوشش کو رائے گاہ نہیں کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا، اسے بھی دیکھ لے گا. لہذا یہ ہو نہیں سکتا آپ کسی کا بھلا کریں، آپ کسی پر احسان کریں، آپ کسی کے ساتھ خیر کا رویہ اختیار کریں، آپ کسی کو ایک مسکراہٹ دیں اور پلٹ کے آپ کو مسکراہٹ نہ ملے، آپ کسی کے آگے بڑھ کے سلام کریں اور آپ کو جواب نہ ملے. بہت کم ایسا ہوتا ہے. تو نیکیاں بانٹنے والا، خوشیاں بانٹنے والا، خیر بانٹنے والا خود بھی خیر پاتا ہے، پلٹ کر اس کا فائدہ اسی کی طرف لوٹتا ہے. آخرت میں تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے. لہذا پھر بات وہیں آ پہنچی یقین کی. جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی دل کھلا ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا اللہ پہ بھروسہ ہوگا اتنا ہی بہتر طریقے سے خرچ کر سکیں. کیونکہ بھروسہ ہوگا تو دیں گے نا کسی کو، کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا مجھے بھی اللہ اور دے گا. اگر آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں کہ اور دے گا تو پھر تو آپ سب کچھ اپنے پاس ہی رکھیں گے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. پھر صرف سیلف سینٹرڈ ہوں گے، صرف اپنا ہی سوچا کریں گے. امام نووی کی عادت یہ کہ پہلے وہ آیات لاتے ہیں متعلقہ، پھر احادیث لاتے ہیں. قال اللہ تعالی وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی نکالو گے، میں اب خرچ کا لفظ نہیں بولوں گی اس لیے کہ خرچ سے پھر صرف وہ ایک محدود معنی آتا ہے. جو بھی تم نکالو گے، دو گے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے لائے گا. لفظی معنی کیا؟ یخلفہ کا اخلاف سے ہے. خلف، خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے کو. یعنی تم دینے والوں بنو گے، پیچھے سے اور آ جائے گی. یعنی تم آگے کرو گے، اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور لے آئے گا. جو کریم النفس ہوگا اللہ بھی اس کے لیے کریم ہوگا. یعنی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو تم خرچ کرتے ہو وہ چلا نہیں جاتا، اللہ تم کو اس کا بدلہ دے گا. وقال تعالی وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. اور فرمایا اور جو کچھ تم خرچ کرو گے بس اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا. گویا جب تم دوسرے کو دے رہے ہوتے ہو تو دوسرے کو نہیں، خود ہی کو دے رہے ہوتے ہو. دوسرے کو دینا دراصل کیا ہے؟ خود کو دینا. اور اتنا ہی نہیں، کئی گنا اس کو بڑھا لینا. اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، ابتغاء وجہ اللہ. اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اعتماد رکھو. اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا. یعنی اللہ تعالیٰ جب تمہاری جیب سے نکلوا کر کسی اور کو عطا فرماتے ہیں، تمہارے ہاتھ سے دلواتے ہیں، تو تم پہ ظلم نہیں کر رہے ہوتے کہ ہے یہ کیا، یہ میری چیز ہے اور اب مجھے کہا جا رہا ہے کسی اور کو دے دو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. نہیں، اسے ظلم مت سمجھو. یہ تمہارے خلاف زیادتی نہیں ہے، یہ تمہیں اور دینے کا ایک طریقہ ہے. تم سے دلوا کر تم ہی کو دیا جائے گا. وقال تعالی وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. اور فرمایا جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. جو بھی کسی کو دیتے ہو اس کی کیا کوالٹی ہے، کیا کوانٹٹی ہے، وہ کس درجے کا ہے، وہ سب اس کو پتا ہے. کس نے کس کو کیا دیا اور کیسا دیا، کس قسم کا دیا، کس دل سے دیا، سب اس کے علم میں ہے. اس لیے کہ بدلہ پھر اس کو دینا ہے نا. تو جو دو گے وہی ملے گا. دوسروں کو اچھا دو گے تو تمہیں بھی اچھا ملے گا. اور اگر دوسروں کو گھٹیا دو گے تو خود ہی کو دے رہے ہو نا، کسی کو تو نہیں دے رہے، خود ہی کو دے رہے ہو، اپنے ہی لیے کر رہے ہو. تو پھر یہ کسی پہ تو زیادتی نہ ہوئی، تمہاری اپنے ساتھ خود زیادتی ہو گئی.
بس ایک حدیث کا لفظی ترجمہ کرا دیتی ہوں. اور ان سے ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا درود اور سلام ہو ان پر. قال فرمایا، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا؟ لا نہیں، حسد الا مگر، فی اثنتین فی میں، اثنتین دو لوگ، نہیں حسد مگر دو لوگوں میں، یعنی جائز، حسد جائز ہی نہیں مگر دو لوگوں میں. اور یہاں حسد کا معنی غبطہ ہے، غبطہ غین بے توئے ہے، غبطہ کہتے ہیں رشک. یہاں حسد بمانا رشک ہے، یعنی انوی کرنا، جیلسی نہیں انوی. کیونکہ جیلسی تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، وہ تو حرام ہے، وہ تو جائز ہی نہیں، لیکن رشک جائز ہے. حسد کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ اس کی نعمت چھن جائے. اور رشک کیا ہوتا ہے؟ اس کو ملا ہے مجھے بھی مل جائے، میں بھی ایسا ہو جاؤں، اور یہ قابل تعریف چیز ہے. تو کسی شخص کی طرح بننے کی خواہش کبھی نہ کیجیے مگر دو لوگوں میں سے ایک یا دونوں. اور وہ کون ہے؟ رجل ایک شخص، آتاہ اللہ، آتا عطا کیا، دیا، ہو اس کو، اللہ اللہ نے، مالن مالن کون سا ناؤن ہے؟ کامن ناؤن. کیا مطلب؟ کوئی مال کی کوئی قسم. رجلن ایک شخص، آتاہ اللہ مالن دیا اس کو اللہ نے مال، فسلطہ پھر توفیق دی اس کو، سلطہ مسلط کرنے سے، یعنی مسلط کیا اس کو، یعنی توفیق دی اس کو، لگا دیا اس کو، ہمت دی اس کو، علی اوپر، ہلاکتہ اس کی ہلاکت کے، یعنی مال کی ہلاکت کے، یعنی مال خرچ کرنے، فی الحق حق میں، جائز طریقوں میں. ورجل اور ایک شخص، آتاہ دیا اس کو، اللہ اللہ نے، حکمتن حکمت یعنی دین کی سمجھ دی اس کو اللہ نے، دین کی سمجھ. میں صرف علم نہیں استعمال کر رہی، کیونکہ خالی علم کافی نہیں ہوتا، خالی جاننا کافی نہیں ہوتا، جان کے سمجھنا ضروری ہے، اس کو اپنے اندر بلینڈ کرنا ضروری ہے. ورجل اور ایک شخص، آتاہ اللہ دی اس کو اللہ نے، حکمتن حکمت، فہوا پھر وہ، یقضی فیصلہ کرتا ہے، بہا ساتھ اس کے، وا اور، یعلمہا سکھاتا ہے اس کو، تعلیم دیتا ہے اس کی. رواں ترجمہ ہے. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت اور توفیق بھی دی. دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا، بس وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. متفق علیہ، متفق نہیں کہنا، متفق علیہ، اس پر اتفاق ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا، یعنی دونوں نے یہ حدیث روایت کی ہے. معنی اس کا کیا ہے حدیث کا؟ ینبغی چاہیے کہ اللہ یغبطا نہ رشک کیا جائے، احدن کوئی بھی، کسی شخص کو دیکھ کے دل میں حسرت نہ آئے ہائے میں ایسا ہوتا، الا مگر، الا اوپر، احدا ایک، ہاتینی دو، الخصلتینی عادتیں خصلتیں، مگر دو عادتوں والے پر رشک کیا جا سکتا ہے. لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز ہی نہیں مگر دو لوگوں میں. رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کے ساتھ اس کو توفیق دی، کس بات کی؟ کہ وہ اس کو حق میں، جائز جگہ پر، صحیح کاموں میں خرچ بھی کرے. اب وہ کون سی جگہ ہیں؟ وہ بہت سی جگہ ہیں، وجوہ الخیر بہت سے ہیں، وہ آگے بتائے جائیں گے آپ کو.
کہاں کہاں کیسے کیسے کتنے رنگ ہیں اس میں نیکی کرنے کے، بس دل ہونا چاہیے وہ کرنے والا. تو فی الحق کا لفظ جو ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے، حق میں، نیکی میں، خیر میں، بھلائی میں. اور دوسرا شخص جس کو اللہ نے حکمت دی، دین کی سمجھ، صرف علم نہیں، سمجھ. ایک ہوتا ہے صرف علم رٹ لیا، اور ایک ہے اس کی سمجھ. سمجھ ایسے وہ بلینڈ ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ صرف حافظے میں نہیں ہوتا، وہ شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی نعمت پا کے الحمدللہ لا شعوری طور پہ منہ سے نکلنا کیا ہے. یعنی وہ یہ نہیں آپ کہتے اچھا وہ کیا کتاب میں لکھا ہوا تھا یہ کرنا تو پھر یہ ہو جائے تو پھر یہ کرنا، یہ پڑھنا وظیفہ فلانے موقع پہ، یہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے، وہ دل میں سما جاتا ہے، اور جہاں موقع آتا ہے بے اختیار نکل پڑتا ہے. کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، بے اختیار نکل پڑتا ہے. یہ ہے حکمت، یہ ہے دین کی سمجھ، کہ جو پھر آپ کی بہت آرٹیفیشل کوشش نہیں، ایک نیچرل وے میں آپ سے باہر آتا جائے. ہر موقع کی مناسبت سے آپ کو وہ بات یاد آ جائے، وہ کام یاد آ جائے، اور آپ شیطان کے پھندوں سے بچ کے نکل کے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بہترین رکھتے. وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی، دین کی سمجھ دی، دین پہ عمل کرنے کا موقع دیا، اس کا گہرا ادراک اور شعور دیا، فہو یقضی بہا، تو وہ اسی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. یہ فیصلے کسی عدالت میں بیٹھ کے بطور قاضی کے نہیں، انسان ہر وقت کہیں نہ کہیں فیصلے کی پوزیشن میں. مثلا آپ کا اس وقت یہ فیصلہ کہ میں یہاں بیٹھ کے سیکھوں گی، یہ ایک فیصلہ ہے آپ کا، اس کے پیچھے آپ کی کوئی سوچ ہے، حکمت ہے، سمجھ ہے. آپ کس موقع پہ کیا بات کریں، یہ فیصلہ ہے آپ کا. آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا کھائیں، کیا بولیں، کیسے بیٹھے، کیا کریں، یہ سب فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اٹھ کے میں کہاں جاؤں، وضو کروں، پہلے نماز پڑھوں یا پہلے کچھ اور کروں، یہ فیصلہ نا. یہ فیصلے کس کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس حکمت اور علم کی بنیاد پر جو آپ کے شعور، احساس اور دل اور دماغ کے اندر ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح دوسروں کے بیچ میں بھی، دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، دو لوگوں میں کوئی تنازع ہے، یا کہیں اور فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے اس کو، تو وہ اس بصیرت اور فہم اور سمجھ کی بنیاد پر لوگوں میں بھی فیصلہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهَا، اور قابل رشک ہے وہ جو اس حکمت کو صرف خزانہ سمجھ کے اپنے پاس ہی نہیں رکھ لیتا. یہ نہیں کہ جو سیکھا بس اپنے ہی اندر اور ختم، نہیں، وہ اس کو آگے بھی دیتا ہے، اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، اس کو سکھاتا بھی. لہذا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں سے آپ پڑھیں اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اسے آگے بھی سکھائیں، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اب لوگ کہتے ہیں ہم ابھی عالم نہیں ہوئے، ہم کیسے پہنچائیں؟ بھئی یہ ایک حدیث پتہ چل گئی، آپ اسی کے مکلف ہیں، اس کو دوسرے کو بتا دیں، آپ قابل رشک ہو جائیں گے. فرشتے آپ پہ رشک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کریں، آپ کی وجہ سے وہ فرشتوں پر فخر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے قیامت کے دن خوش ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں زندگی میں تو ان دو لوگوں کی طرح یا ان میں سے ایک کی طرح بنیے کہ مال کو خیر اور بھلائی میں حق پر خرچ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر آئے، اور دوسرا علم سیکھنے والے ہوں، اس پہ عمل کرنے والے ہوں، اسے دوسروں تک پہنچانے والے ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.